آپ سے میں احتشام صاحب کی جانب تو چاہوں گی، میں اکنومیکلی اس دورے کی کیا اہمیت تھی وہ تو جاننا چاہوں گی، لیکن آپ سے میں تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں، خاص طور پہ جو ٹائمنگ ہے ایک ایسی سچویشن میں جب ایران پر اسرائیل اور یو ایس نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو انگیجمنٹس رہیں امریکہ کے ساتھ اور اب ایران کے ساتھ، آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں یہ دورہ اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے، ان کے جو ایٹمی ویپن کے حوالے سے، ان کے رائٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور ایران کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہے، معاشی لحاظ سے بھی توازن قائم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں اگر ایران کے ساتھ جس طرح سے ہم اب ایک پوزیشن بھی لے رہے ہیں؟ جی شکریہ۔ ایران پاکستان جو ہیں نیبرز ہیں، ان کی مشترکات ہیں ہسٹورک، کلچرل، مذہبی، ایتھنیکلی، تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو یہ اتنا پتہ ہے کہ نیبرز کے جو تعلقات ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اس پہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا۔ امریکن پالیسیز جو ہیں وہ انہوں نے ہزاروں میل بیٹھ کے اپنے لیے وہ طے کی ہوتی ہیں، لیکن جو نیبرز ہیں وہ آپس میں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی پالیسیز بھی مختلف ہوتی ہیں۔ وہ بڑی طاقتوں کے خواہشات کے مطابق نہیں چل سکتے، انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ پزشکیان کا وزٹ ہے وہ اس کی اہمیت ہے، ہر ہائی لیول وزٹ پریزیڈنشل یا پرائم منسٹر لیول کا وہ اہم ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ایک تناظر تھا کہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی جنگ کے بعد جو باہر کا دورہ کیا، وہ پہلی ڈیسٹینیشن پاکستان تھی، تو وہ یہاں تشریف لائے 2 روز میں۔ ان کی ملاقاتیں پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس پہ، پھر ہمارے جو ہیں آرمی چیف ان کے ساتھ ملاقات رہی، پریزیڈنٹ کے ساتھ رہی، تو یہ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک ہیوی ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا جس میں ان کے وزراء صنعت کے تھے، ٹیکنالوجی کے تھے، تو کلچر اور دوسرے یہ سب آئے تھے، اور انہوں نے اپنے پاکستانی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے۔ تقریباً 10 کے قریب ایم او یوز اور ایگریمنٹ سائن ہوئے، ان کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ فیصلہ کہ ہم موجودہ تجارت کو تقریباً $3 بلین سے اب $10 بلین تک لے جائیں گے، تو یہ بھی ایک مثبت قدم ہے، اور نیبرز کو آپس میں تجارت کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ جو خطے کی پراسپیرٹی وہ بڑھتی ہے، اور جب آپ پراسپر ہوتے ہیں تو پھر امن جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں آ جاتا ہے، کیونکہ پراسپیرٹی کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بہت اہم تھا، لیکن ہم پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے، جی سر، پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جن مشکلات کا پاکستان کو سامنا رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن آنے والے وقتوں میں بن سکتی ہے یا اس میں بہتری آئے گی؟ اب دیکھیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس میں مشکلات ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ تقریباً $4 سے $5 بلین کا یہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے۔ کوئی باہر کے انویسٹرز اس پہ ریڈی نہیں ہیں، پرائمرلی بیکاز آف دا امریکن سینکشنز فیئر، اور دوسرا ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہمارے پاکستانی انویسٹرز اگر وہ ہمت کریں تو یہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں وہ امریکی اعتراض وہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے طور پہ اس کو جو ہے مکمل کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ اعتراض یہ سمجھیں گے کہ وہ سینکشن لگا دیں گے تو انڈر ڈیماٹو لا جو ہے 10 ملین سے زیادہ ایران کے انرجی سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ہم انویسٹ نہیں کر رہے، ہم ان سے خرید رہے ہیں۔ اور ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے، ترکی تقریباً 10 سے 11 بلین کا گیس سال کا ایران سے لیتا ہے، تو ہمسایوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو آپ جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک کانٹیکس میں اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نیبرہڈ ہے، اب امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، میں نے پہلے بھی کہا وہ تو بدلتی رہتی ہے، لیکن ہم آپس میں ہمسائے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں بدل سکتے، تو اس لیے ہمیں وہی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جو کہ ہمارے ہمسائیگی کے فائدے میں ہو، خطے کے فائدے میں۔
آصف صاحب ویسے تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایران کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات خراب ہوئے، امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے، اب چاہ رہا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے بہتری کی طرف چلے جائیں، تو پاکستان جو یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے ایران کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات اگر ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ کوئی ون ون سچویشن ہماری اکنامک فرنٹ پہ بنتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ امریکی روڑے اٹکائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ آج کل کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، امریکہ ہر جگہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، ایران انڈیا کے ساتھ تو کویٹ کر دیا انہوں نے، دونوں کو ایک جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے، تو اس کا ہمیں کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی آصف صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں، امریکہ بدل گیا تھا، امریکہ کو جو ہے وہ ہماری جو اہمیت ہے وہ بہرحال کسی طور کم ہوتی نہیں. پھر ہم جس خطے میں ہیں اس میں ایران ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے، افغانستان ڈائریکٹ نیبر ہے، تو جغرافی لحاظ سے ہماری اہمیت کسی طور پہ بھی کم نہیں ہو سکتی. اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ نے گزشتہ جو 4 دہائیوں میں دیکھا سوویت انویژن آف افغانستان کے بعد سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اگنور نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایران پاکستان کا جو اور افغانستان کا ٹرائنگل ہے اس میں پاکستان سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی ایک فوجی پاور ہے، وہ تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو الائنسز ایمرج کر رہے ہیں یا جس طرح سے وہ بات آگے بڑھ رہی ہے اس میں پاکستان، ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس، چائنا اور رشیا یہ ایمرج کر رہے ہیں. انڈیا ابھی اس نے وہ چونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ان کی بون ہومی تھی، وہ آگے وہ کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ دھچکا پہنچا ہے. میرے خیال میں تو الٹیمیٹلی انڈیا بھی آ جائے گا. تو لہٰذا میرے نزدیک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں بڑی جان ہے، اسپارک ہے جو آگے لیڈ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک اہم آنسر یہ ہے کہ چائنا بہرحال ایک بڑی پاور ہے. اس کو چیلنج اس نے جس طرح امریکہ نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور چائنا نے جس طرح سے اس کو ٹیکل کیا ہے وہ بھی بڑا قابل ستائش ہے. تو اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.